الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام جمیع مسلمانوں کے لیے دو تیوہار بنائے ہیں جو خوشیوں کے دن ہیں. پہلا تیوہار جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، ایک مہینہ مسلسل پے در پہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی پاداش میں جو خوشی مناتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، اس جشن کو عید الفطر کہا جاتا ہے. بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی قدر کی ہے، راتوں کو جاگ کر قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا ہے. وہی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے مبارکباد ہیں اور قابل تعریف ہے. رب العالمین ایسے لوگوں کو آج انعام و اکرام سے نوازے گا. آج انعام کا دن ہے، جزے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. ایک مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اسے کتنی اجرت ملنی چاہیے. یہ رمضان المبارک ایک ایسا جو ہے فارمولہ ہے جس کی اجر کی ذمہ داری، ثواب کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے. آج اللہ رب العالمین اتنا خوش ہے، اس خوشی کا اظہار رب العالمین اپنے فرشتوں میں کر رہا ہے. فرشتوں سے کہہ رہا ہے، میرے فرشتوں، اگر کوئی مزدور مزدوری کر لے، کوئی آدمی اگر مزدور کر لے تو اس کی اجرت کتنی ملنی چاہیے. بہتر آپ لوگ شور نہ کریں، خاموشی کے ساتھ اگر یہ کام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. نہ آپ لوگ سنتے ہیں نہ کسی دوسرے کو سننے دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے اللہ کے بندے تمہیں خاموش ہو جاؤ. جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. تو آج انعام و اکرام کا دن ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، ان بندوں سے کتنا خوش ہے جنہوں نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی قدر کی ہے. اس خوشی کا اظہار اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعہ کر رہا ہے کہ میرے فرشتوں، یہ بتلاؤ جب کوئی مزدور مزدوری کر لے اس کو کتنی اجرت ملنی چاہیے، اجر اس کی کتنی ہونی چاہیے. فرشتے کیا بتائیں گے؟ نہ ان کے پاس بچے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ ہماری اولاد کی طرح بینک بیلنس ہے. وہ کیا بتائیں گے مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ وہ کہیں گے رب العالمین ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ کہے گا فرشتے اگر مزدوری نہیں بتا سکتے ہو تو کم سے کم گواہی تو دے سکتے ہو. فرشتے کہیں گے رب العالمین ہاں ہم گواہی دے سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جتنے سارے فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کو حاضر و ناظر کر کے ان کو گواہ بناتا ہے کہ میرے فرشتے تم گواہ رہنا، میں نے ان سارے لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے جنہوں نے ہماری رضامندی کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے، ہماری چاہت کے لیے، ہماری محبت کے خاطر ہمارے راستے میں روزے رکھے ہیں، نفلی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہیں. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ مرد، بڑی ہی خوش نصیب ہے وہ عورتیں جنہوں نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی قدر کی ہوگی. آج ان کو اللہ رب العالمین اتنا ثواب سے عطا فرمائے گا، اتنی نعمتوں سے عطا فرمائے گا جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. یہ رب العالمین ہی بتا سکتا ہے. نماز کا ثواب اللہ نے بتا دیا.
صدقہ و خیرات کا ثواب اللہ نے بتا دیا، لیکن روزے کا اتنا انتہا ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، رب العالمین نے اس کی نیکیاں ہمیں اور آپ کو نہیں بتلائی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو نیا کپڑا پہن لے، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو بہترین سے بہترین کھانا کھا لے، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کر لے، عید اس کی ہوتی ہے جس کے روزے قبول کر لیے گئے ہوں، جس کی قرآن کی تلاوت قبول کر لی گئی ہوں، نفلی نمازیں قبول کر لی گئی ہوں، عید اس کی ہوتی ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے موقع پر سوکھی روٹی پنیر میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، امیر المومنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، گورنر ہیں، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا مقام ہے، اے امیر المومنین ایسے موقع پر آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو بہترین کھانا کھا لے، لذیذ سے لذیذ کھانا کھا لے، ایک عمدہ کپڑا پہن لے، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو بہترین خوشبو استعمال کر لے، بلکہ عید اس کی ہوتی ہے جس کے روزے قبول کر لیے گئے ہوں، جس کی نفلی نمازیں قبول کر لی گئی ہوں، جس کے صدقہ و خیرات رب کے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہو، عید اس کی مانی جاتی ہے اور اس کی عید قبول ہوتی ہے، اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے۔ میرے دوست کو بزرگوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے روزے داروں کے تعلق سے فرمایا کہ جو روزہ نہیں رکھتا تھا، جو روزے کی اہتمام نہیں کرتا تھا، ایسے آدمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے عیدگاہ کی طرف آئے، ہمارے عیدگاہ سے دور رہے، جو روزہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ میرے دوست بزرگوں ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے جس مرتبے کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان ہم سے جدا ہو گیا، آج نماز پڑھ لینے کے بعد ہم سے دور ہو گیا، اور جس کی زندگی رہی، جس کی زندگی آئندہ سال رہی، 11 کے مہینے کے بعد پھر دوبارہ اسے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، رب العالمین ہمیں دوبارہ ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک ہمیں نصیب عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں دوبارہ نصیب عطا فرما۔ یہ اللہ سے ہم اور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا، اس موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جانب مخاطب ہوا کرتے تھے، عورتوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور ان کو بھی دین کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو مرد یا عورت اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر و انثى وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کی دنیا کی زندگی طیب بنا دیں گے، دنیا کی زندگی پاک بنا دیں گے۔ کس مرد عورت کی؟ جو اس دنیا میں رہ کر عمل صالح کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی سنوار دیں گے، پاک بنا دیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، تمہارا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا بنایا ہے، اتنا مقام تمہارا بلند کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ نازل کیا ہے جو سورہ نساء کے نام سے ہے، جو عورت کے نام سے ہے۔ ایک حدیث میں بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ افضل النساء کہ تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گی، اور جنت میں جانے کے بعد تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ خوش نصیب عورتیں کون ہوں گی، وہ اچھی عورتیں، پاک باز عورتیں کون ہوں گی جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گی اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخدیجۃ بنت خویلد، اے دنیا کے لوگوں، میری وہ پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگی جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ آخر حضرت خدیجہ کون سی عمل کرتی تھی؟
کون سا نیک عمل کرتی تھی جو جنت کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر عورت مانی جاتی ہے، عورتوں میں سب سے اچھی عورت مانی جاتی ہے اور پاک باز میں عورت مانی جاتی ہے جو جنت میں سب سے پہلے جائے گی، وہ کون سا ایسا عمل کرتی تھی، کون سا ایسا نیک اعمال کرتی تھی جس کی بنا پر جنت میں سب سے پہلے جائیں گی؟ آئیے تھوڑی سی جھلک ڈالا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو کوئی مرد نہیں تھا۔ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے اگر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایمان لائی تھی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی بوڑھا نہیں تھا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پا کر کے اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی تھی، اتنی خدمت کی تھی کہ جس کی مثال اور تاریخ ہمیں اس بات پہ شاہد ہے، اتنی خدمت کسی عورت نے اپنے شوہر کی نہیں کی تھی۔ تو اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے جنت کی تمام عورتوں کی سردار بن جاتی ہے اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ یہ پہلی عورت ہے۔ دوسری عورت حضرت فاطمہ بنت محمد، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ آخر کون سا عمل کرتی تھی، کون سا نیک اعمال کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تمام عورتوں کو سردار بنا دیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں وقاص بازار میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 5 سال کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اس طریقے سے استقبال کیا، پتھروں سے مارا، سر پھٹ جاتا ہے، خون بہ کر کے جوتے میں جم جاتا ہے، آپ مکہ کے وقاص بازار میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بیٹی فاطمہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے، اپنے سروں سے دوپٹہ اتارتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں غور کرو، ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 5 سال ہے، جس کے اوپر ابھی پردہ نہیں فرض ہے، اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، اپنے باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے خون کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے لوگوں، تو نے میرے اس باپ کو مارا ہے جنہوں نے آج تک کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ غور کرنے کی بات ہے، چھوٹی بچی جو اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، ابھی اس کے اوپر پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، کیا تمہیں معراج کی وہ حدیث نہیں معلوم؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی چوٹیاں درختوں پہ لٹکی ہوئی ہیں، ہاتھ پیچھے سے بندھا ہوا ہے اور ان کے دونوں سینوں میں تکوے ڈال دیے گئے ہیں، سریے ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک سزا دی جا رہی ہے، اتنا عبرتناک سزا دی جا رہی ہے، اتنا بھیانک سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی وہ عورتیں ہیں جو اپنا نشیب و فراز دوسرے مردوں کو دکھایا کرتی تھی، اپنے سر پر دوپٹہ رکھنا مایوب سمجھتی تھی اور اپنے بے پردگی کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر گھوما پھرتی تھی اور تا قیامت تک ایسے ہی عورتوں کو سزا دی جائے گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے تمہارے سترے کو چھپانے کا حکم دیا ہے، تمہیں گھر کے اندر قید کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی طرح ادھر ادھر بے پردہ ہو کر کے نہ گھومو، بلکہ تم گھروں کے اندر ٹھہرے رہو، اپنے شوہر کی باتوں کو فرما برداری کرو۔ یہ دوسری خاتون ہے فاطمہ بنت محمد، جو پردہ کرنے کی وجہ سے، سترہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں سب سے پہلے داخل کیا اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ تیسری عورت آسیہ بنت فرعون، آسیہ جوز فرعون، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی ہے۔ آخر حضرت آسیہ کون سا عمل کرتی تھی، کون سا نیک صالح عمل کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ توحید پر قائم و دائم تھی، ان کو کتنا ستایا گیا، کتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، لیکن توحید پر قائم و دائم رہے، ایک اللہ پر ڈٹے رہے، ان کو
उनके सीने पर भारी भरकम पत्थर रखा गया और उनके नहों को, उनके 10 नहों को यानी पैरों और हाथों की नहों को उनको सरसियों से खींच लिया गया। इतनी असियतें देने के बाद, तकलीफें देने के बाद हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तौहीद पर कायम रही। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तौहीद पर कायम रहने के बाद, तौहीद पर डटे रहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया को जन्नत में दाखिल किया। चौथी खातून वो कौन सी है? इमरान की बेटी मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम बिनते इमरान जो खातून है जो बगैर शौहर के इन्हें लड़का पैदा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे। हज़रत जिब्रील जब मरियम के कमरे में दाखिल हुए तो डर गई और खौफ खाने लगी कि ऐ अजनबी आदमी, आज तक किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कपड़े की तरह पाक हूँ, तू कहाँ से आ गया? तू मेरे कमरे से निकल जा, तू मेरे कमरे से दूर हो जा। वो फरिश्ता था जो मरियम अलैहिस्सलाम के पास गया था और उन्हें ईसा की खुशखबरी, ईसा अलैहिस्सलाम की बसारत सुनाने गई थी। तो मरियम अलैहिस्सलाम अपनी इज्जत और आबरू की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने की वजह से, अपनी इज्जत की हिफाजत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया गया है। मेरे माँ और बहनों, तुम भी इन माओं की तरह, इन औरतों की तरह बनने की कोशिश करो, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए तो जन्नत में जाना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान तो मर्दों के लिए नहीं है जितना आसान औरतों के लिए जन्नत में जाना है। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दीन की काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से फरमाया कि औरतों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 4 काम कर ले बस, औरतें 4 काम कर ले। इमाम कायनात ने फरमाया जो औरत 4 काम कर लेती है उस औरत को जन्नत के 8 दरवाजे से पुकारा जाएगा। कितनी खुशनसीब औरत होती है, कितनी नसीब वाली होती है जिस औरत को जन्नत के 8 दरवाजे से पुकारा जाए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युमा इमरातिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फर्जहा व अतात बालहा व हसनत ज़ौजहा, ये 5 काम कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 1 महीने का मुसलसल रोज़ा रख ले, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी कर ले और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, अपने निगाह की हिफाजत कर ले, अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत कर ले। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी खुशनसीब औरत को जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ज़्यादा कुछ कहने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यही है कि रमज़ान मुबारक हमसे जुदा हो गया, हमसे रुखसत हो गया। ज़िंदगी अगर बरकरार रही तो आइंदा साल फिर हमें नसीब होगा। और सिर्फ जिस तरीके से हम रमज़ान को पा करके हमने कुरान की तिलावत की है, रमज़ान को पा करके नमाज़ें पढ़ी है, रमज़ान को पा करके कुरान की तिलावत की है, नफली नमाज़ें पढ़ी है, अपने ज़बान की हिफाजत की है, ख्वाहिश नफसानी को हमने कुचल डाला है, ऐसे ही गैर रमज़ान में भी इन तमाम चीज़ों पर अमल करें, नमाज के पाबंद बन जाए, नफली रोज़े का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जो आदमी जुमेरात के दिन और सोम के दिन रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रोज़े को कबूल करता है, उसकी गुनाहों को माफ़ करता है। किस लिए? इसलिए पीर के दिन, सोम के दिन और जुमेरात के दिन लोगों के नामे अमाल पेश किए जाते हैं और जन्नत व जहन्नम का फैसला सुनाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को आज़ाद करता है जुमेरात के दिन और सोम के दिन। इसलिए 11 महीनों में सिर्फ रमज़ान में रोज़ा रख लेना ज़रूरी, ये तो फ़र्ज़ है। नफली नमाज अगर कोई इंसान रखना चाहता है, कोई औरत रखना चाहती है तो पीर के दिन, जुमेरात के दिन रोज़ा रखे। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इस महीने की कदर करते हुए इसके बाद जो महीना 11वां महीना हमारे ऊपर आएगा, हम इस महीने भी नमाज़ों का एहतमाम करें, रोज़े का एहतमाम करें। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद के यानी आज पहला शव्वाल है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा,
सव्वाल के 6 रोजे इस तरह रखेगा, जो मर्द या औरत अल्लाह तबारक व तआला गुफ़रा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके तमाम खताओं को 1 साल के इस तरह, 1 साल के पीछे, 1 साल के आगे अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी गुनाहों को माफ़ कर देगा सव्वाल के 6 रोजे रखने से। तो हमें भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईद खत्म हो जाने के बाद हम बाय बाय टाटा टाटा न कह दें, बल्कि सव्वाल के 6 रोजे रखें और मस्जिदों से अपने दामन को जोड़े रखें। अल्लाह उसके रसूल की तरफ अपने दिल को मायल कर लें, नमाज पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहें। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह रहमुर रहीम है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ को